ہم سب کی زندگی میں اتنی بھاگ دوڑ ہے نا؟ اکثر لگتا ہے کہ روحانیت کے لیے الگ سے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ روحانی ذکر ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اس پر عمل کرنے کی شرائط کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم صبح، دن اور شام کے کچھ عملی معمولات پر بات کریں گے، اور آخر میں اس سب کے پیچھے جو اصل مقصد ہے، جو گہری بات ہے، اسے جانیں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلا قدم یہ سمجھنا کہ جب ہم روحانی ذکر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اسلامی روایت میں اس کے دو اہم پہلو ہیں، ایک ہے دعا اور دوسرا ہے وظیفہ، اور ان دونوں کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیں فرق کتنا واضح ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا اللہ کے ساتھ ایک دل سے نکلی ہوئی بے تکلف بات چیت ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی بچہ اپنے والدین سے بات کرتا ہے، کسی بھی وقت، کہیں بھی۔ دوسری طرف وظیفہ ہے، جو ایک منظم عمل ہے۔ اس میں مخصوص آیات یا ذکر کو طے شدہ اصولوں اور گنتی کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ مشق ہے۔ وظیفے کو سمجھنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک قسم کی روحانی دوا سمجھا جائے۔ آپ سوچیں کہ غفلت، یعنی اللہ سے بے خبری اور دنیا میں گم ہو جانا، ایک روحانی بیماری ہے، تو وظیفہ اس بیماری کا علاج ہے، جو خالق کے ساتھ ہمارے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے جوڑتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ عمل ہے کیا، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ اسے کرنا کیسے ہے، کیونکہ یہ صرف کچھ الفاظ دہرا دینا نہیں ہے۔ اس کی تاثیر کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 23۔ جی ہاں، ایک ماخذ کے مطابق وظیفے کی صحیح ادائیگی کے 23 اصول بتائے گئے ہیں۔ یہ تعداد ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اس عمل کو کتنی سنجیدگی، توجہ اور اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیاد ہے ہماری اندرونی کیفیت، یعنی نیت خالص ہو صرف اللہ کے لیے، جو الفاظ پڑھ رہے ہیں ان کا تلفظ بالکل ٹھیک ہو، دل میں پکا یقین ہو کہ یہ کام کرے گا، اور شروع کرنے سے پہلے استغفار کرنا، فون جیسی چیزوں کو دور رکھنا، اور ہاں، اگر فوراً نتیجہ نہ ملے تو ہمت نہیں ہارنا۔ یہ سب ذہن اور ارادے کی پختگی کا حصہ ہے۔ اور جس طرح اندر کی تیاری ضروری ہے، اسی طرح باہر کا نظم و ضبط بھی اہم ہے۔ باوضو ہونا، جسم اور کپڑوں کا پاک صاف ہونا، کوشش کرنا کہ وقت اور جگہ کی پابندی ہو، ہلکی خوشبو کا استعمال، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہماری روزی، ہمارا رزق حلال ذرائع سے ہو۔ یہ ساری چیزیں مل کر اس روحانی عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ اس سارے عمل کا نچوڑ ہے۔ غفلت کی بیماری کے لیے سب سے مؤثر دوا وہ ذکر ہے جو ورد کی شکل میں کیا جائے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان تمام مشقوں کا اصل مقصد دل کو غفلت کی نیند سے جگا کر اللہ کی یاد میں زندہ کرنا ہے۔ چلیں اب تھیوری سے پریکٹس کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان سب باتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے لایا جائے۔ شروعات کرتے ہیں دن کے آغاز سے، یعنی ہمارے صبح کے معمولات سے۔ سوچیں، دن کا پہلا لمحہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، اس وقت ایک مخصوص دعا پڑھنا، یہ اپنے شعور کو، اپنی سوچ کو پہلے ہی لمحے سے اللہ کی طرف موڑ دینا ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ جس ذات نے ہمیں موت جیسی نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں تک کہ کپڑے پہننے جیسا ایک عام سا کام بھی یاد کا ایک موقع بن سکتا ہے۔ اس وقت کی دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ لباس جو ہم پہن رہے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ یہ ستر بھی ڈھانپتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ شکر ادا کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور چھوٹا سا عمل ہے۔ صبح کی ایک اچھی روحانی بنیاد رکھنے کے بعد اصل کام اس تعلق کو دن بھر قائم رکھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد صرف نماز یا کچھ خاص وقت تک محدود نہ رہے، بلکہ ہماری پوری زندگی میں پھیل جائے۔ جب ہم اپنے دن کے کاموں کے لیے گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھنا ایک طرح سے خود کو اللہ کی پناہ اور حفاظت میں دینا ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہماری تمام بھاگ دوڑ میں، ہماری کوششوں میں ہمیں اسی کی مدد، اسی کی حفاظت اور اسی کی رہنمائی چاہیے۔ اچھا، اگر بات کریں زیادہ منظم وظائف کی، تو ان کے لیے کچھ خاص اوقات بہت موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ صبح کے وظائف فجر کے بعد سے لے کر دن چڑھنے تک، شام کے عصر کے بعد سے عشاء تک، اور کچھ اذکار رات کو بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہیں جب روحانی توجہ قائم کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم نے دن کا آغاز شعور اور یاد سے کیا،
بالکل اسی طرح اس کا اختتام بھی شکر گزاری اور سکون پر ہونا چاہیے۔ شام کے معمولات ہمیں دن بھر کی مصروفیت کے بعد واپس اپنے مرکز کی طرف لاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کی دعا، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ ایک بھروسے کا عمل ہے۔ یہ اپنی روح اور اپنے جسم کو رات کے لیے اللہ کے سپرد کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ زندگی اور موت دونوں اسی کے اختیار میں ہیں۔ یہ دن کا ایک بہت ہی پرسکون اور مکمل اختتام ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں؟ یہ صبح، شام اور دن بھر کے چھوٹے چھوٹے لمحات کو ذکر سے جوڑنا، اس سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کی اصل روح کیا ہے؟ یہ صرف کچھ رسومات ادا کرنے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ دیکھیں، اس مسلسل کوشش کے جو پھل ملتے ہیں نا، وہ بہت گہرے ہیں۔ یہ روحانی غفلت کو ختم کرتی ہے، دل کو اللہ سے جوڑتی ہے اور ایک ایسا سکون دیتی ہے جو دنیا کی چیزوں میں نہیں ملتا۔ اس سے ہمارے عام سے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ تو پھر آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ دن کے ہر چھوٹے، ہر معمولی لمحے کو بدلنے کی اس کوشش کے پیچھے سب سے بڑی، سب سے حتمی سوچ کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی یاد کوئی الگ سے کیا جانے والا کام نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی کا آہنگ بن جائے، ہماری زندگی کی دھڑکن بن جائے۔ جیسے سانس چلتی ہے، جیسے دل دھڑکتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی یاد بھی ہر لمحے کا حصہ بن جائے، یہاں تک کہ ہماری پوری زندگی ہی عبادت کا ایک خوبصورت روپ اختیار کر لے۔